بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے میں گھر میں داخل ہوا میری نظر زیتون کے تیل کی بوتل پر اٹک گئی۔ جگہ جگہ زیتون کے تیل کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں، کچھ خالی تو کچھ بڑی ہوئی۔ ان پر نظر پڑتے ہی میرا موڈ سخت خراب ہو گیا۔ یہ زیتون کا تیل تو میری جان کا عذاب بن گیا تھا۔ یہ کوئی عام تیل نہیں تھا، یہ تیل خاص سعودیہ سے منگوایا جاتا تھا۔ ابھی ایک تیل ختم نہیں ہوتا تھا کہ میری بیوی دوسرا تیل منگوا لیتی تھی، اور میں چاہ کر بھی بیوی سے کچھ بول نہیں پاتا تھا، کیونکہ میں اپنے وعدے کے ساتھ بندھا تھا۔ میری بیوی نے شادی سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، مگر اب وہ وعدہ اور زیتون کا تیل دونوں میرے حلق کا کانٹا بنتے جا رہے تھے۔ میں بس صبر کے گھونٹ بڑھ کر رہ جاتا۔ آج پھر وہی تماشا لگا ہوا تھا جو ہر آئے روز مجھے جھیلنا پڑتا۔ میں اپنے دفتر سے تھکا ہارا لوٹتا تو بیوی کو اتنے لوگوں کا علاج کرتا دیکھتا، مگر میرے لیے یہ بات بالکل معمولی نہ ہوتی تھی، کیونکہ علاج میری بیوی صرف مردوں کا کرتی تھی۔ شروع میں اکا دکا مرد آتے تھے، مگر اب تو 5 7 یا 10 15 مرد روز کے ہوتے، اور مجھ سے یہ بات ہضم نہ ہوتی تھی۔ کسی بھی شریف مرد کو یہ بات پسند نہیں ہوگی کہ اس کے گھر کے باہر مردوں کی قطار لگی رہے اور بیوی مرد حضرات کا علاج کرے۔ میں نے بیوی کو کہا کہ وہ یہ کام نہ کرے، مگر وہ کہتی کہ یہ اس کا ہنر ہے اور وہ اپنا کام دل سے کرتی ہے، تبھی تو لوگ دور دور سے اس کے پاس علاج کروانے آتے ہیں۔ وہ یہ بات بڑے فخر سے کہتی تھی، جبکہ میں اس دن کو کوس رہا تھا جب میں حج کرنے کے لیے سعودیہ گیا، اور وہاں پر مسجد نبوی سے اپنے ہوٹل کی طرف آتے ہوئے میرا ٹاکرا ایک عربی لڑکی سے ہوا۔ وہ بہت حسین تھی، میں پہلی ہی نظر میں اسے محبت کر بیٹھا۔ میں نے لاکھ خود کو روکا، دل کو سمجھایا، مگر اس لڑکی سے میری محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کر رہی تھی۔ میں نے حج کے ارکان مکمل کر لینے کے بعد جو ہفتہ باقی بچا تھا اس میں اسی لڑکی کو ڈھونڈنے کا سوچا، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ پہلے ہی روز مجھے مل گئی۔ میں نے اس کو اپنے دل کا حال سنایا اور شادی کی پیشکش کر ڈالی، مگر دل ہی دل میں یہ خوف بھی مجھے بے چین کر رہا تھا کہ اگر اس نے مجھے انکار کر دیا تو میں کیا کروں گا۔ کبھی میں نے اس سے درخواست کی کہ چاہے تو 2 دن وہ سوچنے سمجھنے کے لیے لے سکتی ہے، اس کے بعد ہی فیصلہ کر لے، مگر میرے حق میں ہی فیصلہ کرے۔ اور ساتھ ہی میں نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ میں منسٹری کے شعبے میں بہت اچھی پوسٹ پر ہوں اور اتنا کما لیتا ہوں جس سے اس کی خواہشات پوری کرنے کی ہمت رکھتا ہوں، اور یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ وہ جس قسم کی ضمانت چاہے گی میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، بس وہ مجھے مثبت جواب دے۔ اس نے میری بات مان لی اور 2 دن کے اندر سوچ و بچار اور دوست احباب سے مشورہ کر کے جواب دینے کا وعدہ کیا۔ بتاتا چلوں کہ وہ یتیم لڑکی تھی اور اب اکیلی رہتی تھی، اس کا دنیا میں قریبی سگا رشتہ کوئی نہیں تھا، سو وہ اپنے فیصلوں میں بھی خود مختار تھی۔ خیر 2 دن کے بعد مجھے جواب ملنا تھا، اور یہ 2 دن میں نے مسجد نبوی میں ہی رو رو کر اللہ سے ہی اس لڑکی کا ساتھ مانگنے میں گزارے، مگر ہر پل بے چینی حد سے سوا ہوتی جا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے 2 دن گزرے اور تیسرا دن پہنچ ہی گیا۔ میں نے اس لڑکی جس کا نام فتیحہ تھا اس سے جا کر ملاقات کی، اور چند شرائط کے ساتھ اس نے میرا رشتہ قبول کر لیا، اور میں اسے نکاح کر کے اس کو بھی ہمراہ لے آیا۔ اس کے پاس تھوڑے بہت کپڑے وغیرہ تھے، ساتھ میں زیتون کا تیل بھی تھا جو وہ بطور خاص ہمراہ لے کر آئی تھی، مگر اب یہ بات مجھے پریشان کیے رکھتی کہ وہ ہر وقت مردوں کے علاج میں مصروف رہتی۔ اب میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ میں دندناتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا اور پچھلے صحن میں جا پہنچا، جہاں ایک بڑے سے کچے کمرے میں میری بیوی اپنا تمام سامان رکھے ہوئے تھی اور علاج معالجہ کرتی تھی۔ میں وہاں پہنچا اور کمرے میں جا کر دروازے پر گرے ٹاٹ کو اٹھا کر اندر داخل ہونے والا ہی تھا کہ میری نظر بیوی پر پڑی۔ اس کو دیکھ کر میرے قدم ٹھٹک چکے تھے، میرا تو صدمے سے برا حال تھا۔ یا خدایا، یہ علاج کے نام پر کیا کر رہی تھی میری بیوی؟ میری آنکھوں سے شدت غم کے مارے آنسو بہہ نکلے۔ یہ سب کچھ وہ شادی کے صرف 3 ہی ماہ گزرنے کے بعد سے لے کر اب تک ہر روز بلا ناغہ کر رہی تھی، اور میں اتنا لاپرواہ نکلا کہ سب سے بے خبر تھا۔ وہ سعودیہ سے لائے زیتون کے تیل کے ذریعے اپنے ہی ہاتھوں سے وہاں موجود مردوں کی۔ میرا نام سعد حلیل ہے، میری عمر 38 سال ہے،
میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور بڑے چاؤں اور نخرے اٹھا کر پل بڑھ رہا تھا۔ ابھی میٹرک میں ہی تھا کہ والدین کا کسی کار کے حادثے میں ایک ساتھ ہی انتقال ہو گیا۔ تب سے نانا نے میری پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی، کیونکہ ایک عدد چچا اور 2 پھپھیاں تو صاف انکاری تھے کہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ اخراجات اٹھانا تو دور کی بات ہے، خیر میں نے نانا کو کبھی مایوس نہ کرنے کا عہد کیا اور جی لگا کر تعلیم حاصل کی، اور پھر اپنی قابلیت کی بنا پر منسٹری میں ایک اوسط درجے کی نوکری بھی پا لی۔ مگر میں نے اسی پر اکتفا نہ کیا اور مزید اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے کورسز کرتا رہا تاکہ مزید ترقی کر سکوں، کیونکہ میرے نانا نے بہت مشکلیں اٹھا کر مجھے اس قابل کیا، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے پیسے کی قدر و اہمیت اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی، اور وقت پڑنے پر قریبی سے قریبی رشتوں کی خود غرضی اور منافقت بھی خوب دکھ رہی تھی۔ بابا کی زندگی میں حد درجہ محبت جتانے والے ان کے جاتے ہی منہ موڑ بیٹھے تھے، اور نانا بیچارے کس قدر مشکلات سے گزر کر مجھے پال رہے تھے۔ اب میں نانا کے باقی ماندہ زندگی کے ایام کو ایسا بنانا چاہتا تھا کہ انہیں ایک بھی چیز کے لیے ترسنا نہ پڑے، مگر اب ان کی دن رات ایک ہی ضد تھی کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے، اور اس سلسلے میں 1-2 جاننے والوں کی ذمہ رشتہ ڈھونڈنے کا کام بھی لگا دیا۔ تب وہ وقت تھا جب میری اچھی پوسٹ کا علم ہوتے ہی میرے وہ خود غرض رشتہ دار بھی امڑ کر آ رہے تھے، جو مشکل وقت میں بڑی بے حسی سے رخ موڑ بیٹھے تھے۔ میں اتنی ڈٹائی اور بے شرمی کس مظاہرے پر کر رہ گیا۔ نانا نے میری تربیت ان اصولوں پر بالکل نہ کی تھی، مگر اتنی عظمت مجھ میں اب بھی نہ تھی، سب بھول بھال کر بالکل پہلے جیسا بن جاتا۔ بس لحاظ مروت کی بنا پر صرف سلام دعا ہنس کر لیتا تھا۔ کچھ عرصے میں رفتہ رفتہ سب نے ہی اپنی بیٹی مجھ سے منسوب کرنے کا عندیہ دے دیا، اور مجھ سے رشتہ جوڑنا اپنی بیٹیوں کی خوش نصیبی کے مترادف جانا، کیونکہ میری جیسی کامیابی کسی کے بیٹے نے حاصل نہ کی تھی۔ نانا نے میرے سامنے سب کے یہ خیالات رکھ دیے اور مجھے پرانی باتوں کو بلا کر ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلہ کرنے کا مشورہ دیا، مگر میں تو ہتھے سے ہی اکر گیا اور نانا سے بھی ناراضگی ظاہر کی کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا اس بارے میں بچپن سے ہی کیا شوق رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان رشتہ داروں کو سب بھول سکتا ہے مگر مجھے نہیں۔ پہلے جو مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اب مجھ پر اتنے جانثار کیوں ہو رہے ہیں؟ نانا نے مجھے سمجھایا کہ میں جو شوق پالے بیٹھا ہوں اس کا پورا ہونا تو ممکن ہی نہیں لگتا، چاہے میں جتنا بھی کامیاب کیوں نہ ہو جاؤں، مگر رہوں گا تو وہی لگی بندی تنخواہ دار ملازم ہی، اور پھر پاکستانی بھی ہوں تو کون غیر ملکی باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے تھمانا چاہے گا؟ میں ان سب رشتوں سے بھلے انکار کر دوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں کریں گے، مگر میں اپنے دماغ سے یہ عجیب سی خواہش ضرور نکال دوں گا کہ کسی غیر ملکی لڑکی سے شادی کروں گا۔ مگر میرا یہ بچپن کا خواب تھا کہ میں اپنی ہم وطن لڑکی سے قطعاً شادی نہیں کروں گا، اور نہ ہی اس رحمان رب کی ذات سے مایوس ہوں گا۔ وہ نوازنے والا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں تو اپنی اس اکلوتی خواہش سے دستبردار نہیں ہونے والا۔ میں نے نانا سے صاف کہہ دیا تو نانا بھی خاموش ہو گئے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ چچا لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے میرا مذاق اڑاتے اڑاتے اپنی براس بھی نکالی۔ اس کے علاوہ تو وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے اپنے مستقبل پر مکمل توجہ دی اور بڑے صبر سے اس وقت کا انتظار بھی جاری رکھا جو میری یہ دیرینہ خواہش پوری ہونی تھی۔ اس دوران میں بتدریج ترقی کی منازل بھی طے کرتا رہا۔ میں نے نانا ہی کے گھر کو بہترین انداز میں تعمیر کروایا، گاڑی بھی لے لی اور پیسہ بھی جمع کرتا رہا تاکہ کل کو بیوی کی ضروریات کے لیے استعمال کر سکوں۔ نانا کو حج پر بھی بھیج دیا، مگر میرا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا اور میں رفتہ رفتہ بڑی عمر کا ہونے والا تھا۔ مگر پھر جب میں 35 برس کا ہو چکا تھا تو مجھے گورنمنٹ کی طرف سے حج پر جانے کی سہولت میسر ہوگی۔ میں خوش تھا کہ چلو اپنے رب کے اور بھی قریب جانے کا موقع مل رہا ہے، اور وہاں جا کر میں اپنے رب سے اپنی خواہش کی تکمیل کی درخواست بھی کر لوں گا۔ سو میں بڑے جوش و خروش سے سفر پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ سب کولیگ اور دوست احباب مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ مجھے حج جیسے فریضے کی سعادت نصیب ہوئی۔ خیر اپنی تیاری مکمل کر کے مقررہ تاریخ پر نانا سے ڈھیر ساری دعائیں اور نصیحتیں سمیٹتے میں گھر سے سعودیہ کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر دلی جمی سے حج کے ارکان ادا کیے، عبادات کی، زیارتیں کی، اور اس سب کے ساتھ اللہ سے اپنی خواہش کے پورا ہو جانے کی دعا کرنا بھی نہ بھولا۔ اور پھر وہی ہوا جس پر مجھے مکمل یقین تھا۔ مجھے وہاں ایک لڑکی ملی جو وہیں کی مقامی تھی۔ اس سے مل کر میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اسے منا کر نکاح کر لیا،
اور اپنے ہمراہ پاکستان لے آیا۔ اس کی چند شرائط تھیں جس کے مطابق مجھے اس کو اپنی مصروفیات ترک کرنے کا نہیں کہنا تھا، اسے ایک مستقل ٹھکانہ فراہم کرنا تھا، غرض اس کو بیجا روک ٹوک نہ کی جائے وغیرہ۔ یہ شرائط مجھے کچھ زیادہ مشکل نہ لگ رہی تھی، سو میں نے بھی پہلی فرصت میں اس کی تمام تر شرائط مان لی۔ میں بے حد خوش تھا کہ میری دیرینہ خواہش پوری ہو چکی ہے اور غیر ملکی کے ساتھ ساتھ ایک حسین بیوی کو پا چکا ہوں جو میری محبت بھی ہے۔ نانا حیران تھے کہ میں نے کیسے اس لڑکی کو منا لیا۔ عرب کی لڑکی پاکستان تک چلی آئی، مگر میرے لیے خوش بھی تھے اور میرے سدا خوش رہنے کی دعا بھی کرتے رہتے تھے۔ میرے نانا بہت ضعیف ہو چکے تھے، سب وہ اپنے کمرے میں پڑے رہتے اور اللہ اللہ کرتے رہتے۔ میری بیوی نے ان کی خدمت میں بھی کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی اور ساتھ ہی 3 ماہ میں اپنے ارد گرد والوں سے بھی روابط بڑھا لیے اور پھر باقاعدہ اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ میں اپنے وعدے کے مطابق اسے بیجا روک ٹوک نہ کرنے کا پابند تھا، سو میں خاموش ہی رہا۔ کبھی کبھار مجھے گھر کے پچھلے صحن سے ڈائریکٹ جڑے چھوٹے دروازے پر اکا دکا مریض دکھتے، مگر پھر 1.5 سال بعد یہ مریض تیزی سے بڑھنے لگے۔ ان دنوں نانا کا انتقال ہو چکا تھا، سو میں انہی کے غم میں ڈوبا رہا اور بیوی سے لاپرواہ ہو گیا۔ وہ کیا کرتی ہے، دن بھر کی مصروفیات کیا ہے، کس چیز کا علاج کرتی ہے، کیسے کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ، مجھے کسی بھی بات کا علم نہ تھا۔ بس ایک بات جو میں نے اسے سختی سے کہہ رکھی تھی وہ یہ تھی کہ میری چھٹی کے دن وہ کسی قسم کا مریض نہیں دیکھے گی۔ اس نے بھی میری یہ بات بلا چو چرا کے مان لی اور کبھی بھی یہ غلطی نہ کی، سو میں مطمئن تھا کہ چلو یہ مصروف بھی ہوتی ہے، خوش بھی رہتی ہے، سو مجھے بھی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھا اور مجھے کیا چاہیے۔ ایک دن بڑی پھپھو میرے گھر پہنچ گئی اور سلام دعا کے بعد مجھ سے یہ توقع کرنے لگی کہ میں اس کو اپنا ہمدرد سمجھوں اور اس کی بات کو تسلی سے سنوں۔ اتنی تمہید باندھنے کا کیا مقصد تھا اور ہمدردی کے نام پر وہ پھر کیا ارشاد فرمانا چاہ رہی تھی؟ میں دل میں سوچتے ہوئے بمیں اچکا کر ان کی طرف متوجہ ہوا تو کہنے لگی، بیٹا میرا برا مت ماننا، میں یہ بات تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں اور جو دیکھا ہے وہ تمہیں بتا رہی ہوں۔ میں ٹھٹک گیا کہ آخر یہ کیا بات کرنا چاہتی ہیں، کھل کر کیوں نہیں کہتی؟ پہیلیاں بجھوانے کی شوقین رہی ہے ہمیشہ سے۔ خیر تبھی اچانک انہوں نے جو الفاظ اپنے منہ سے نکالے وہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات لیے میں جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ہوا تو پھپھو جو اپنی ہی دن میں کہیں جا رہی تھی اور میرے چہرے کے تاثرات بھی نہ دیکھ پائی تھی کہ میں کس کیفیت سے گزر رہا تھا، اس اچانک جھٹکے سے گھبرا کر خاموش ہو گئی۔ میں نے ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں بس اتنا کہا کہ مجھے آپ لوگوں کی ہمدردی کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور اپنے انتہائی ذاتی معاملات میں تو کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ میرے لہجے میں اتنی کرختگی اور انداز اتنا سپاٹ تھا کہ وہ مزید کچھ بول ہی نہ پائیں اور شرمندہ شرمندہ سی وہاں سے چل دی۔ اس کے بعد کسی بھی مطلب پرست رشتہ دار کی ہمت نہ ہو سکی کہ کبھی مجھے میری بیوی کے خلاف کرنے کے لیے سازش کرتے یا مجھ سے کسی قسم کی ہمدردی جتانے کی کوشش کرتے۔ اب میری زندگی گھر سے دفتر تک ہی محدود ہو چکی تھی۔ بیوی کو کبھی کبھی بے حد تھکاوٹ کا شکار دیکھ کر میں ٹوک دیتا کہ اتنی محنت کیوں کرتی ہے۔ اس کی تمام تر خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنا میری ذمہ داری تھی اور وہ مجھ پر اعتبار کر کے یہ سب کچھ چھوڑ دے، مگر وہ میری ایک نہ مانتی اور مسکرا کر کہتی کہ یہ تو ہنر ہے جو اس نے سیکھ رکھا ہے، اس کو استعمال میں لا کر وہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی میں بہار لانے کا باعث بن چکی ہے، سو وہ اپنا کام ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ سو میں بھی چپ ہو جاتا، اب کیا کہہ سکتا تھا جب وہ خود ہی مطمئن تھی زندگی کی اس روٹین سے، سو میں بھی خاموش ہو رہا۔ مگر رفتہ رفتہ میں جھنجھلانے لگا تھا کیونکہ میری بیوی صرف مردوں کا علاج کرتی تھی اور ان کے اندر پیدا ہونے والے نقص اور کمیوں کا خاتمہ کرتی تھی، اور اس مقصد کے لیے وہ زیتون کا تیل بھی استعمال کرتی تھی جو خاص سعودیہ سے منگوایا جاتا تھا، کیونکہ اس کے بقول یہاں یعنی پاکستان میں یہ تیل خالص نہیں ہوتا اور اس سے وہ اپنے نسخے میں کمی نہیں لا سکتی۔ جبکہ یہ باتیں سن کر میں اور بھی پاگل ہونے لگتا کہ اتنا خاص کیوں ہے یہ کہ میری بیوی صرف سعودیہ کا ہی تیل استعمال کرتی ہے اور صرف مردوں کی کمزوری وغیرہ کا علاج کرتی ہے۔ دماغ ہر دم تپا رہتا، مگر میں خود کو بچوں کے ساتھ کبھی دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر ٹھنڈا کرتا رہتا کہ میری بیوی وہ عورت ہے جو میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے۔ 2 بچے بھی ہیں، مگر وہ ہماری کسی بھی ضرورت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتتی تھی، مگر میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا۔ میں اپنے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ ہر روز عہد کر کے بستر سے اٹھتا کہ اس بار میں سوچوں گا ہی نہیں، مگر ہر شام تک
1000 بار اس بارے میں سوچتا اور پریشان ہونے لگتا، خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ تبھی ایک روز 5-7 مردوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میرا میٹر اس بری طرح گھما کہ میں غصے سے گھر کے مرکزی دروازے سے داخل ہوا۔ ہاتھ میں پکڑا بیگ کمرے میں پٹکا اور در در کرتا جانے لگا، مگر اچانک ایک شیطانی خیال دماغ میں سمایا کہ کیوں نہ خاموشی سے بنا آواز کیے بیوی کے سر پر پہنچوں اور دیکھوں کہ آخر وہ کر کیا رہی ہے۔ تبھی دبے قدموں پچھلے صحن کی طرف گیا، جہاں کونے میں ایک بڑا سا کچا مکان تھا جس میں وہ اپنا سامان رکھتی اور مریضوں کا علاج بھی وہیں پر کرتی تھی۔ میں صحن سے خاموشی سے کمرے تک پہنچا، دروازے پر بندے ٹاٹ کو اٹھا کر اندر قدم رکھا تو حیران رہ گیا۔ میری بیوی اپنے ہاتھوں سے زیتون کے تیل سے کوئی دوائی تیار کر رہی تھی۔ بڑی سی کڑھائی میں تیل گرم ہو رہا تھا اور میری بیوی جانے کس قسم کی عجیب و غریب پتیوں اور پھولوں والی مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں کنڈے میں رگڑ رگڑ کر ڈال رہی تھی۔ پسینے سے پورا بدن بھیگا ہوا تھا، بالوں کی لیٹیں پورے چہرے پر بکھری ہوئی تھی، چہرہ لال سرخ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح ہو رہا تھا۔ بار بار ہاتھ کی پشت سے ماتھے سے ٹپکتا پسینہ پونچھتی ہوئی بالکل الگ دکھ رہی تھی، جو شہزادیوں کی مانند گلیوں میں بے پرواہ سی گھوم رہی تھی۔ میں تو بے حد غمزدہ سا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال شدت سے جاگا کہ یقیناً فتیحہ اپنی کمزور سی جان پر اتنا بوجھ اس لیے ڈال رہی ہے کہ میری کمائی اس پر پوری نہیں پڑتی ہوگی، اس کے بچوں کے عیش و عشرت پورے نہ ہو پاتے ہوں گے، حالانکہ میں اپنی ساری تنخواہ لا کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتا تھا۔ مگر اتنی مہنگائی کے دور میں یہ 1.25 لاکھ اس پر کہاں پورا پڑتا ہوگا۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کی خوشی کی خاطر اس کی ساری زندگی مشکل میں ڈال دی تھی اور اس کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ یہ مشقتیں اٹھا کر اپنے معمول کے تمام اخراجات پورے کر سکے اور کسی قسم کی حسرت باقی نہ رہ جائے۔ میرے دماغ اور دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ تبھی اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ میں نے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس سے پوچھا، فتیحہ اتنی مشکلات کیوں اٹھائی ہیں؟ میں تمہاری ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں ہوں؟ تو اس نے بے اختیار گھبرا کر مجھ سے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو میرا شوق ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اندر چل کر تازہ دم ہو جائے، میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب فارغ ہو کر دے دوں گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور خالی دماغ لیے وہاں سے چل دیا۔ نہا دھو کر کھانا گرم کیا اور کھانے پر بیٹھ گیا، مگر دماغ میں فتیحہ کی حالت گردش کرتی مجھے بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی بات ہوگی، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ اس قدر خود کو غرق کرنے پر تلی ہے، رات کو بستر پر دراز ہو کر خالی ہولی نگاہوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ تبھی فتیحہ دونوں بچوں کو سلا کر کمرے میں داخل ہوئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولنا شروع ہوئی۔ میں 7 سال کی تھی جب ماں کا انتقال ہو گیا۔ تب گھر پر اکیلا چھوڑنے کی بجائے بابا مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر جانے لگے۔ میرے بابا طبی دواؤں سے لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ ان کا دواخانہ ہر قسم کے لوگوں سے بڑا رہتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی شفا رکھی کہ جو بھی ایک بار میرے بابا کو آزمانے کو ہی دوا کھانے آتا، وہ پھر یونانی دوا اور ڈاکٹر سب بھول جاتا۔ بابا اپنا سارا کام خود ہی کرتے تھے اور کچھ ایسے امراض کا علاج کرتے تھے جن کی وجہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہوتے۔ مردوں اور عورتوں کے خاص مسائل، کمزوریاں وغیرہ، یہ ایسے معاملے تھے جن کے سرے سے خاتمے کی دوا میرے بابا کے پاس موجود ہوتی تھی۔ خیر، جب میں ان کے ساتھ دوا خانے جانے لگی تو ان کے سارے نسخے تیار کرنے کے طریقے، استعمال کے طریقے سب پر خوب غور کرتی اور ان کو کئی دن تک دل میں دہراتی رہتی۔ 10 سال کی عمر میں ہی مجھے سب نسخے اور ان کی تیاری و استعمال مجھے اچھی طرح حفظ ہو گئے۔ اب میں بابا کے ساتھ چھوٹی موٹی اشیاء پیسنے، اٹھانے، رکھنی جیسے کام کرنے لگی۔ بابا جو بوٹی مانگتے میں عین وہی بوٹی لا کر انہیں تھما دیتی اور بابا میری یادداشت پر ہنس دیتے۔ اسی طرح 2 سال مزید بیت گئے اور میں پورے 12 برس کی ہو گئی۔ ایک دن بابا کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ ہل کر کچھ تیار کرنے کی حالت میں بھی نہ تھے، مگر بضد تھے کہ دوا خانہ جانا ضروری ہے تاکہ کم سے کم لوگوں کو اپنی طبیعت خرابی کی اطلاع کر سکوں، یہاں جو دوائیں موجود ہیں وہ دیتا رہوں۔ خیر، میرے لاکھ روکنے کے باوجود بابا نے تیاری باندھی تو میں بھی ساتھ ہو لی۔ اس دوا خانے پر یہی دوا جو میں اب بناتی ہوں ختم ہو چکی تھی۔ بابا کی حالت کے پیش نظر میں نے ضد کر کے خود ہی دوا تیار کرنا شروع کر دی۔ 2 گھنٹے کی لگاتار محنت کے بعد میں وہ دوا پوری طرح تیار کر چکی تو بابا کو اس کی تھوڑی سی مقدار جا کر دکھانے لگی کہ آیا دوا ٹھیک سے بنی بھی ہے کہ نہیں۔ بابا نے کہا کہ دوا بالکل تیار ہے اور خوشی بھی ہوئی کہ مجھ میں اتنی مہارت پیدا ہو چکی ہے۔ پھر بابا نے
جتنے مردوں کو وہ دوا دی وہ سبھی تقریباً شفایاب ہو کر شکریہ کرنے کو لوٹے کہ یہ دوا بہت نایاب ہے، یعنی کہ میری بنائی ہوئی دوا زیادہ مؤثر ثابت ہوئی۔ اس دن کے بعد جب بھی یہ دوا ختم ہوتی تو میں ہی یہ دوا تیار کرتی۔ میں بابا سے کہتی کہ مجھے اور بھی دوائیں تیار کرنے دیں، مگر بابا منع کر دیتے کہ یہی ایک دوا بہت ہے، میں ساری دوائیں تیار نہیں کر پاؤں گی۔ اس طرح میں صرف یہی دوا بنانا سیکھی تھی اور باقی دوائیں بعد میں سیکھنے کا وعدہ لے چکی تھی، مگر میرے بابا کا 4 سال بعد انتقال ہو گیا۔ میرے پاس صرف 16 سال کی عمر میں ہی نہ کوئی سہارا باقی رہا، نہ ہی آمدنی کا کوئی ذریعہ۔ سو میں نے ڈرتے ڈرتے دواخانہ کھولا اور یہی دوا تیار کرنی اور بیچنی شروع کر دی۔ شروع میں کوئی 2-4 مرد ہی میرے اوپر اعتبار کر کے مجھ سے یہ دوا لے گئے، مگر پھر ان کے شفا پاتے ہی میرے پاس تیزی سے لوگ علاج کروانے کے لیے آنے لگے۔ مجھے اس سب سے اتنی خوشی ملتی کہ میں نے یہ کام کبھی نہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا، اور یہی وجہ ہے کہ میں آج بھی یہ کام پورے دل سے کرتی ہوں۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، یقین کریں یہی بات ہے، اس لیے میں نے شادی سے پہلے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ میں اپنی مصروفیات ترک نہ کروں گی، اور یہ سچ تھا، اس لیے میں سودگی سے مسکرا دیا۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ میری بیوی کچھ غلط نہیں کرتی تھی، بس مردوں کو دوا بنا کر دیتی تھی۔ وہ نیکی کا کام کر رہی تھی اور میں اسے اس کام کرنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ کچھ برا کرتی تو میں اسے روکتا، کیونکہ ہم غیرت مند مردوں کی عادت ہوتی ہے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر ان کو کام کرنے نہیں دیتے۔ انہیں بولتے ہیں کہ تم چولہا ہانڈی کرو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں۔ اسی طرح بہت سی عورتیں اپنا ہنر، اپنی ذہانت دکھانے سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اسے علم دیا اور وہ اپنا علم آگے بانٹنے لگی، اسے اس بات کا اجر ملے گا، اور میں بھی اس کی نیکی میں اس کے ساتھ برابر کا شریک بن سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔